السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں اپنے اس چینل میں۔ سلسلہ تفسیر کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے سورہ عبسہ کی دوسرے پارٹ کی اس کا رکوع تو ایک ہی ہے، اس کے دوسرے پارٹ کی مختصر ترجمہ اور بامحور ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تو یہاں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ سلسلہ اچھا لگے تو پلیز اپنی رائے کمنٹ میں دیکھ کر ضرور آگاہ کریں، اور نمبر 2، آپ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنے سلسلے کو۔ پہلے حصے میں نے ترجمہ مختصر تفسیر پیش کی تھی۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ۔ سورہ عبسہ، اس کا مطلب تھا کہ تیوری چڑھانا، اور اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کا پہلا حرف بھی عبسہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اخلاق کی اعلیٰ تعلیم دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ لوگوں کے درمیان مساوی حقوق روا رکھے جائیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ظاہراً فرمائی، اور ان کے عاشق عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید کی تمام آیات تمام انسانیت کے لیے نصیحت ہیں، جو چاہے نصیحت لے اور جو چاہے اس سے روگردانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا اس میں ذکر کیا گیا۔ اور سورہ نازعات کے ساتھ اس کی مناسبت یہ تھی کہ نازعات میں بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ عذاب سے ڈرانا ہے، قیامت کا وقت کا بتلانا مقصود نہیں۔ تو پھر آگے سورہ عبسہ میں بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ یہ جو کام تھا اخروی عذاب سے ڈرانا، تو اس پہ کون یقین کرتا ہے اور کون اس سے ڈر حاصل کرتا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آگے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ۔ قُتِلَ مارا جائے، انسانو آدمی، ما کس قدر، اکفرا ناشکرا ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، مارا جائے انسان کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ من سے، ای کس چیز سے، شیئن چیز سے، خلقہ اس کو بنایا، من ای شیئن خلقہ اس کو کس چیز سے بنایا، کس سے بنایا؟ آگے جواب بتلا دیا، من سے نطفہ ایک بوند سے، خلقہ اس کو بنایا، فقدرہ پھر اندازے پر رکھا، خلقہ اس کو بنایا، فقدرہ پھر اس کو اندازے پر رکھا، ثم السبیل ثم پھر السبیل راہ، یسرہ آسان کر دی اس کے لیے، ثم پھر اماتہ اس کو مردہ کیا، ثم اماتہ پھر اس کو مردہ کیا، وأقبرہ پھر اس کو قبر میں رکھوا دیا، ثم اماتہ پھر اس کو کیا ہے، اس پر موت طاری کی، فأقبرہ پھر اس کو قبر میں رکھوا دیا، ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا، انشرہ اس کو اٹھا نکالے گا، اس کو دوبارہ اٹھائے گا، ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا، انشرہ اس کو دوبارہ نکالے گا، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، لما نہیں پورا کیا، یقضی پورا کیا، ما امرا جو اس کو حکم دیا، کلا ہرگز، لما نہیں، یقضی پورا کیا، یقضی پورا کیا، ما جو امرہ اس کو حکم دیا، کیا ہے کہ پھر وہ اس کو اٹھائے گا دوبارہ، پس جو کام اس کو کرنے کا کہا تھا اس نے اسے پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرِ پس دیکھے، انسانو انسان، اِلیٰ طرف طعامِہ اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ پس دیکھ لے انسان، اِلیٰ طعامِہ اپنے کھانے کو، اَنَّا کہ ہم نے، صَبَبْنَا ڈالا،
برسایا ڈالا الماء پانی صباً اوپر سے گرتا ہوا انا ہم نے صببنا برسایا الماء پانی صباً اوپر سے گرتا ہوا ثم شققنا پھر ہم نے چیڑا پھاڑ دیا چیر دیا اردہ زمین کو شقو پھاڑ کر ثم شققنا الارض پھر ہم نے چیر دیا زمین کو شقا پھاڑ کر فانبتنا پس ہم نے اگایا فیہا اس میں سے حبن اناج فانبتنا پس ہم نے اگایا فیہا اس میں سے حبن اناج وعنبا اور انگور وقضبا اور ترکاری سبزی وغیرہ وعنبا اور انگور وقضبا اور ترکاری وزیتونا اور زیتون ونخلا اور کھجوریں وزیتونا اور زیتون ونخلا اور کھجوریں وحدائق اور باغ غلبا گھنے وحدائق اور باغات ہیں غلبا گھنے وفاکہتا اور میوے وابا اور گھاس وفاکہتا اور میوے وابا اور گھاس وغیرہ متاعا لکم فائدہ ہے تمہارے لیے ولانعامکم اور تمہارے چوپاؤں کے لیے متاعا لکم تمہارے لیے فائدہ ہے ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے فَإِذَا پھر جب جاءتی آئے گی الصوخ پھوڑنے والی فَإِذَا جَاءَتِ الصُّوخ پھر جب وہ آئے گی کان پھوڑنے والی صوخہ کہتے ہیں ایک چیخ چنگھار کو یوم جس دن یفرّ بھاگے گا المرء آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے وامہ اور اپنی ماں سے وابیہ اور اپنے باپ سے وصاحبتہ اور اپنی صاحب سے اپنی بیوی سے ساتھ دینے والی سے وبنیہ اور اپنے بیٹوں سے لکلن ہر ایک کے لیے امرئم مرد کے لیے لکل امرئم ہر مرد کے لیے منہم ان میں سے یومئذ اس دن شأنُ فکر میں لگا ہوا ہے یغنی جو اس کے لیے کافی ہے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہے جو اس کے لیے کافی ہے یوم یفر جس دن بھاگے گا المرء آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے وامہ اور اپنی ماں سے وابیہ اور اپنے باپ سے وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے وبنیہ اور اپنے بیٹوں سے لکل امرئ ہر آدمی کے لیے منہم ان میں سے یومئذ اس دن شأن لگا ہوا ہے یغنیہ لگا ہوا ہے شأن کام ایک فکر جو اس کے لیے کافی ہے وجوہ چہرے یومئذ اس دن مسفرہ روشن ہیں اس دن بہت سے چہرے روشن ہیں ضاحکۃ ہنستے ہوئے مستبشرہ خوشیاں مناتے ہوئے ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے ووجوہ اور بہت سے چہرے یومئذ اس دن علیہا ان پر ہوگی غبار سیاہی ترہقھا چھائی ہوگی ان پر قطرہ سیاہی اولئک وہی لوگ ہیں ہم وہی الکفرۃ جو منکر ہیں فجرہ ڈھیٹ میں پڑے ہوئے وجوہ یومئذ اس دن بہت سے چہرے علیہا غبرہ ان پر کیا ہے غبر کہتے ہیں گرد پڑنا غد و غبار ترہقھا چھائی ہوگی چڑھی ہوئی ہوگی قطرہ سیاہی اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہی لوگ ہیں جو منکر ہیں ڈھیٹ ہیں آئے اب اس کی مختصر سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ کیا ہے کہ یعنی قرآن جیسی نعمت عظمیٰ کی کچھ قدر نہ کی اور اللہ کا حق کچھ بھی نہ پہچانا شروع آیات میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام کر رہے تھے کچھ سرداران قریش کو پھر ان کے
ایک نابینا صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزرا ان کا آنا، کہ یہ تو بعد میں بھی کہے کہ تعلیم لے سکتے ہیں، لیکن آج اگر کفار یہاں سے اٹھ گئے تو یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اور اگر آج ان کے کانوں میں کوئی بات پڑ گئی تو ہو سکتا ہے ان کی قوم ایمان لے۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزنش کی گئی تھی کہ آپ ان کے در پہ ہیں جن کو کہ ہے سننے کا مقصد ہی نہیں ہے، اور جو اتنی تکلیف و مشقت اٹھا کے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہے تو آپ ان سے منہ میں پھیر رہے ہیں اور ان سے روگردانی کر رہے ہیں۔ پھر آگے بتایا گیا ہے کہ آپ چاہے ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں، انہوں نے کہا ہے اس کو کہ ہے نہیں اس پر ایمان لانا، چاہے تو اس پر کوئی نصیحت کرے اور چاہے تو کوئی نہ کرے۔ اور یہ کیا ہے ہم نے عزت کے ورقوں میں اونچے رکھے ہوئے ہیں، مطلب کیا ہے اس میں ایک ادب یہ بھی نکل آیا کہ اگر مجلس میں کوئی بھی جیسا بھی معذور آدمی آئے تو ہمیں اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس سے کیا ہے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو ایک تو وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کا بھی اس سے اجر ملے گا، دوسرا وہ جو کوئی محنت کرتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور دوسرا پھر اس میں یہ بھی ادب نکل آیا تھا کہ قرآن کریم کو اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کیا ہے مرفوعات مطہرہ کا ذکر فرما دیا۔ اور پھر آگے فرما دیا کہ کیا مارا جائے آدمی کیسا ناشکر ہے، من ای شیء خلقہ فقدرہ، کہ ذرا اپنی اصل پر تو غور کیا ہوتا کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے، ایک ناچیز اور بے قدر قطرہ آب سے، جس میں حسن و شعور، حسن و جمال اور عقل اور ادراک کچھ نہ تھا، سب کچھ اللہ نے اپنی مہربانی سے عطا فرما دیا، جس کی حقیقت کل اتنی ہو کہ اس سے یہ بھی نہیں سمجھ کہ میری پیدائش کس طرح ہوئی ہے، حالانکہ اگر وہ اپنی خلقیت کو ہی دیکھ لے تو اس سے اپنی خلقیت اتنی احسن طریقے سے بنانے پر ایسی عظیم و شان کیا ہے خالق حقیقی کا شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ الٹ ہوا کہ یہ اپنی بے شرمی اور اپنی اصل حقیقت اور مالک کی سب نعمتوں کو فراموش کر کے اس کی کچھ پرواہ ہی نہیں کر رہا۔ پھر آگے فرمایا کہ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر، کہ یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سب اعضاء اور کبھی خاص اسلوب اور اندازے سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنائی ہے بے تکی اور بے ڈھنگی اور خلاف حکمت نہیں رکھی۔ ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی ایمان اور کفر اور بھلے برے کی سمجھ دی یا ماں کے پیٹ سے نکالا آسانی سے۔ اب کیا ہے، اب یہاں پر آگے دیکھیں کہ ثم اماتہ فاقبرہ، اب اس میں کس قدر تعظیم کی گئی ہے مردے کی، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے اول اس کو کیا ہے سفید لباس پہنا دیتے، پھر اس کو کیا ہے چارپائی کو کندھا لے کے جاتے ہیں چار لوگ، اور اس کے جنازے کے لیے کیا ہے سارے رشتہ دار وغیرہ، حتیٰ کہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اس کے جنازے میں بھی شریک ہونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کس قدر تعظیم دی ہے اللہ رب العزت نے، اور کیوں نہ دے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ تو یعنی مرنے کے بعد اس کی لاش کو قبر میں رکھنے کی ہدایت کر دی۔ کیوں قبر میں اب رکھوا دی گئی؟ تاکہ زندوں کے سامنے یوں ہی وہ بے حرمت نہ ہو، یعنی جس نے ایک مرتبہ جلایا اور مارا کیا اسی کو اختیار نہیں کہ جب وہ چاہے دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکال دے؟ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ، دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالے، کیونکہ اس کی قدرت اب کسی نے سلب نہیں کر لی، الیاذ باللہ، بہرحال پیدا کر کے دنیا میں لانا، پھر مار کر برزخ میں لے جانا، پھر زندہ کر کے میدان حشر میں کھڑا کر دینا، یہ امور جس کے قبضے میں ہوئے کیا اس کی نصیحت سے احراز اور انکار ہم لوگ کرتے ہیں؟ یعنی انسان نے ہرگز اپنے مالک کا حق نہیں پہچانا، لما یقضی ما امرہ، یعنی اپنے مالک کا حق نہیں پہچانا، جو کچھ حکم ہوا تھا ابھی تک اس کو بچا نہیں لایا۔ لما یقضی ما امرہ ثم اذا شاء انشرہ سے متعلق یہ ہے کہ پیدا کرنے اور مارنے کا ذکر اور اختیار کیا ہے صرف اسی کے پاس ہے۔ آگے ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا،
یعنی ایک گھاس کے تنکے کی کیا طاقت تھی. اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے پیدا کرنے اور مارنے کا ذکر فرمایا. اب جب اس کو پیدا کیا ہے تو اس کی پھر ظاہر ہے زندگی اور بقا کے سامان بھی ہونے چاہیے. تو پیدا کرنے کے بعد اب اس کی ان نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اس کی زندگی اور بقا کے لیے کیا ہیں ضروری ہیں. یعنی ایک گھاس کے تنکے کی کیا طاقت تھی. اب یہ اگر انسان اپنی خلقت کو دیکھ کے بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے تو وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لینا جو اللہ رب العزت نے زمین سے نکال دی. ایک بیج ہم لوگ زمین میں ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے کیا ہے کونپلیں پھوٹتی ہیں، شاخیں بن جاتی ہیں اور وہ تناور درخت بن جاتا ہے، پھر اس پر پھل آ جاتا ہے. یعنی ایک گھاس کے تنکے کی کیا طاقت تھی کہ زمین کو چیر پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے. یہ قدرت کا ہاتھ ہے جو زمین کو پھاڑ کر اس سے طرح طرح کے غلے، پھل اور سبزیاں، ترکاریاں وغیرہ باہر نکالتا ہے. یعنی بعض چیزیں تمہارے کام آتی ہیں اور بعض تمہارے جانوروں کی. یعنی ایسی سخت آواز ہوگی. آگے ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. یعنی ایسی سخت آواز ہوگی جس سے کان بہرے ہو جائیں گے. اس سے مراد نفخہ صور ہے. یعنی اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پری ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت کا ہولناک اتنا دن ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا. حالانکہ سب کے ہیں بالعرائی چٹکل میدان میں ننگے کھڑے ہوں گے، لیکن انہیں کیا ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہی فرصت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اوپر خوف اور وحشت طاری ہوگی. احباب اور اقارب ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. آج دنیا میں ہم لوگ دوستوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں کسی کو بچانے کے لیے. رشتہ داروں کی ہی دوستیاں نبھانے میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یہی رشتہ دار میدان حشر میں ان کو پوچھیں گے بھی نہیں، بلکہ اس خیال سے کوئی میری نیکیوں میں سے نیکی نہ مانگنے لگے یا اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے بھاگے گا. پھر آگے فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. یعنی کافروں کے چہروں پر کیا ہے کفر کی قدرت چھائی ہوئی ہوگی اور مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن اور مسرت سے چمک رہے ہوں گے. اور کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی اور اوپر سے فسق و فجور کی ظلمت اور زیادہ تیز اور تاریک کر دی جائے گی. آگے ہیں اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یعنی کافر بے حیا کو کتنا ہی سمجھاؤ ذرا بھی ان کے اندر کیا ہے دل نہیں پسیجتے، اور نہ ہی وہ خدا سے ڈرتے ہیں، نہ ہی وہ مخلوق سے شرماتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی ہوگی. پلیز میری آپ سب ماں، بہن، بیٹیوں، بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، کیونکہ اس کہتے ہیں نا کہ ایک دنیا میں جانے کے بعد 3 عمل اس کے کام آتے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے وہ علم ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا. اگر آپ اس کو آگے پہنچائیں گے تو آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو آپ بھی اس سے ثواب دارین کا حقدار بنیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.